अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। भारत ने जारहियत की तो हमारा जवाब उसकी नस्लें याद रखेंगी और पाक फजाइया के लिए कोई भी सूरत हाल मुश्किल नहीं है। इन ख्यालात का इजहार एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान ने स्कर्दू एयरबेस पर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू में किया। उन्होंने मजीद कहा कि पूरे मुल्क को भारतीय धमकियों की परवाह नहीं करनी चाहिए। PAF वतन की हिफाजत के लिए तैयार है। एयर चीफ का बयान एक ऐसे वक्त आया है जब भारतीय फौजी क़यादत पाकिस्तान को मुसलसल धमकियां देने में मसरूफ है। LOC पर पाक फौज की चौकी तबाह करने का दावा किया जा रहा है, जबकि पाक फौज खबर की सख्ती से तरदीद कर चुकी है। गुज़श्ता रोज भारतीय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि पाकिस्तान भारत को कमजोर न समझे, प्रॉक्सी जंग के जरिए जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान को लेने नहीं देंगे। जबकि भारतीय फजाइया के एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने 12,000 फौजियों को इनफरादी तौर पर खत भेजते हुए ये याद दहानी करवाई है कि मौजूदा सूरत हाल में सब कन्वेंशनल खदशात हर दम मौजूद हैं, वो मुख्तसर नोटिस पर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इसी दौरान अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल विंसेंट स्टुअर्ट ने यह खदशा जाहिर किया है कि भारतीय हुकूमत पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने और मकबूजा कश्मीर में बढ़ती हुई खराब सूरत हाल में पाकिस्तानी किरदार के तोड़ के लिए सख्त फौजी कार्रवाई का इरादा रखती है। पाक भारत ताल्लुकात पहले से ही तल्ख है और अब भारत की जानिब से मुसलसल धमकी आमेज बयानात वजह क्या है? क्या कश्मीर की खराब सूरत हाल से हटाने की दानिस्ता कोशिश? सवाल यह भी है कि जंगी माहौल पैदा करके भारत क्या हासिल करना चाहता है? कहीं ये सब कुछ अजीत डोवल डॉक्ट्राइन का शाखसाना है? इसी पूरे मामले पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। पैनल में हमारे साथ लाहौर से वीडियो लिंक पर हसन निसार, इस्लामाबाद में इरशाद भट्टी, बाबर सत्तार, लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ इम्तियाज़ आलम, शहजाद चौधरी और मुनीफ फारूक साहब। रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल आप सबके लिए इस तरह से, भारत की धमकी, पाक फजाइया की मशक़ें, क्या बिगड़ती सूरत हाल जंग की जानिब जा सकती है? अगर आप मौजूदा सूरत हाल को समझते हैं कि ये इस कदर कशीदगी की तरफ जा सकती है कि जंग का पेश खैमा हो सकती है तो हाँ का ऑप्शन लेंगे, इत्तफाक नहीं करते तो नहीं के ऑप्शन के साथ जाएंगे। शहजाद चौधरी साहब। देखिए, जवाब तो नहीं है और उसकी वजूहात ये हैं कि भारतीय चीफ का अगर आप ख़त पढ़ें तो बेचारा क्या रोना रो रहा है। वो ये रोना रो रहा है कि मेरी फ़ोर्स की ऑपरेशनल तैयारी क्या जो मयार है वो नहीं है जो कि आज की जंग के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान एयरफोर्स ऑन द अदर हैंड पिछले कोई 15 साल से इस सब कन्वेंशनल वॉरफेयर या इस किस्म की वॉरफेयर को के अंदर अपना रोल अदा कर रही है। तो इसलिए वो जब इन तैयारियों का मामला देखता है, वो थिंकिंग और कंसेप्चुअल प्रोसेसेस को देखता है अपनी एयरफोर्स के अंदर, तो उसको वहाँ बहुत ज़्यादा पशेमानी होती है और वो ये कि समझता है कि बेहतर तौर पे ऑपरेशनल तैयारियों की ज़रूरत है। उसके बाद वो क्या कहता है मेरी एयरफोर्स में पोस्टिंग्स मयार के मुताबिक नहीं हुई, लोगों को प्रमोशंस मुख्तलिफ बुनियादों पे मिली, फ़रोई बुनियादों पे मिली, अच्छी जगहों पे असाइन नहीं किया गया उनको। वो बेचारा ये रोना रो रहा है कि जो कुछ आपके पास है इनएडिक्वेसीज़ हैं, सामान कम है, आपके पास वो आलात हरबी नहीं है जो कि आप मांगते हैं और जो होने चाहिए, लेकिन जो कुछ है इसके अंदर अपने आप को तैयार करें, क्योंकि आज की जंग का जो चैलेंज है उसको सिर्फ इसी तरीके से आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के साथ ही मीटअप किया जा सकता है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स तो वैसे ही अददी एतबार से भी नीचे रही उनसे और हरबी आलात जो हैं उनके हिसाब से भी कम है, लेकिन उसके बावजूद उसने अपना जो रोल है उसको बखूबी अदा किया, अपनी तैयारियों को जारी और सारी रखा और हर वक्त और हमा वक्त अपने मिशन के अंदर वो जुटी हुई है। एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। जहाँ तक पाक फजाइया की मशकों का ताल्लुक है, ये हमें समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के तमाम बेसेस, उनमें वो बेसेस जो कि आम तौर पर मैंड नहीं होते, वहाँ पर वह ऑपरेशनल नहीं होते, उनको भी साल में मुख्तलिफ औकात में ऑपरेशनल किया जाता है। तो ये मतलब नहीं होता कि वो जंगी तैयारियाँ हैं। जंगी तैयारियां तो होती हैं क्योंकि यही मकसद है किसी भी फोर्स की एग्जिस्टेंस का कि वो जंगी तौर पर तैयार रहे, किसी भी वक्त किसी भी तरफ से जो हमला हो या कोई ख़तरा पैदा हो उसकी निपटने की सलाहियत रखता हो। लेकिन ये जो जिसको आज स्कर्दू में या किसी और जगह पे देखा जा रहा है, ये जंगी तैयारी नहीं है, ये एक रूटीन की सालाना एनुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके तहत वहाँ पे स्क्वाड्रन्स गए हैं। वहाँ पे चीफ ने आज विज़िट किया और वहाँ पे जहाज़ भी एक उड़ाया उनके साथ मिल के, वो उनका अपना तरीका है। और देखिए, जब कमांडर बातचीत करते हैं तो आम तौर पे अपने लोगों का हौसला बढ़ाते हैं, वो पैगाम देते हैं जो कि गालिबन उसका आपके अवाम का और आपके लोगों का और आपकी फ़ोर्स का मोराल बुलंद करता है। तो इससे खुदा न खास्ता किसी भी तरीके से ये नहीं हमें समझना चाहिए कि हम जंगी कैफियत की तरफ जा रहे हैं। दोनों अतराफ़ एक दूसरे की काबिलियत को बहुत समझते हैं और वो जानते हैं कि रिवायती जंग किसी लेवल की भी, लिमिटेड हो या किसी भी लेवल की, वो तकरीबन नामुमकिन हो चुकी है पाकिस्तान के माहौल के। ठीक, हसन निसार साहब। देखिए आयशा, मेरे नज़दीक तो बाकायदा जंग करीने कयास नहीं है।
کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور لیکن جو کچھ بھی ہوگا وہ پاپ اور کلاسیکل کے درمیان رہے گا. پیور کلاسیکل کی نوبت نہیں آئے گی. اور جہاں تک تعلق ہے ان کی دھمکیوں کا، تو ایک بڑا گھسا پٹا محاورہ ہے جس کا اختتام ہوتا ہے سیلڈم بائٹ پہ. میں پورا محاورہ جان کے نہیں، تو بائٹ تک نوبت نہیں جائے گی، باقی ٹھیک ہے. حسن نثار صاحب نہیں کا آپشن لے رہے ہیں. اکثر کا جب پہلے بات کی حسن صاحب کا موقف اسی طرح کا ہوتا ہے کہ اس جگہ تک بات نہیں جا سکتی ہے، معاملہ نہیں جا سکتا ہے. بابر ستار صاحب. عائشہ جواب تو میرا بھی نہیں میں ہی ہے. دیکھیے کسی لیول کے اوپر تو جنگ کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ ایک بڑا irrational سینٹیمنٹ ہے، اسپیشلی اس طرح کے دو ملکوں کے درمیان جنگیں جہاں پہ دونوں ملکوں کی پاپولیشنز کا ایک وسیع سمندر جو ہے وہ بہت برے حالات میں رہتا ہے. اس کے اندر ملک کو جنگ میں جھونک دینا بالکل کوئی عقل سمجھ کی بات نہیں ہے. لیکن جنگ ظاہر ہے کوئی پاگل پن طاری ہو سکتا ہے، ملکوں پہ ہوتا رہا ہے، ہسٹوریکلی بھی ہم نے یہ باتیں دیکھی ہیں، ہوتی رہی ہیں. لیکن اب جو ہمارا نیوکلیئر تھریش ہولڈ ہے، ایک لحاظ سے میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن کی بات ہے، اس کانٹیکسٹ کے اندر اسپیشلی ایک ٹریڈیشنل وار کا ہونا میرا خیال ہے مشکل بات ہی لگتی ہے. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ بڑی ہاکش انڈیا میں گورنمنٹ ہے، مودی سرکار کا ایک اپنا ویو ہے، بڑی ہوسٹیلٹی کے ساتھ انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایک ہوسٹیلٹی جاری رکھی ہے. سو اس کانٹیکسٹ وہ تمام باتوں کے باوجود مجھے لگتا ہے کنونشنل وار مشکل ہے. نہیں کا آپشن لیتے ہوئے بابر ستار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کنونشنل وار کی طرف جانا مشکل دکھتا ہے. ارشاد بھٹی صاحب نہیں کے آپشن لیے جا رہے ہیں. جو بھارت سے خبریں، جو صورتحال ہے وہ ایک مختلف طرح کا رنگ بھی دے رہی ہیں. آپ کس آپشن کے ساتھ جائیں گے؟ جی آپشن میرا بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ دو باتیں امپورٹنٹ ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ نہ ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے اور نہ پہلی دفعہ ہوگا آئندہ بھی، نہ آئندہ ایسا وہ کیا پہلی دفعہ ہوگا. یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہوگا، کیونکہ اب 47-48 میں کشمیر کی لڑائی کو، 65 کی جنگ کو، 71 کی جنگ کو، کارگل کو ایک طرف بھی رکھیں تو 3-4 ایسے مواقع مجھے ابھی ذہن میں آ رہے ہیں کہ جس وقت اب تو ہائی الرٹ ہوا ہے، جس وقت فوجیں بھی آمنے سامنے آ چکی تھیں یا ایک سرحدوں پہ فوجیں تھیں. جس میں پہلی دفعہ جب ہوا تو ضیاء صاحب میچ دیکھنے چلے گئے اور انہوں نے راجیو گاندھی کے کان میں وہی جو بات کی اور وہ ڈپلومیسی وہ ختم ہو گیا. دوسری دفعہ ہوا تو اسلم بیگ صاحب نے ضرب مومن کروا دی اور بیک ڈور پہ ڈپلومیسی چل رہی تھی، ختم ہو گیا. تیسری دفعہ ہوا تو وہ مشرف صاحب تقریر کر کے نیچے اترے. جب انڈین پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا تھا، فوجیں بارڈر پہ تھیں، مشرف صاحب کٹھمنڈو میں تقریر کر کے نیچے اترے اور انہوں نے واجپئی صاحب کے ساتھ ہاتھ ملایا اور پیچھے بیک ڈور چل رہا تھا، ختم ہو گیا. حالانکہ وہی مشرف صاحب تھے جو پارلیمنٹ میں مکے دکھا رہے، لیکن مہربانی ان کی، انہوں نے ہاتھ ملایا اور یہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. لیکن اور یہ اس لیے ہمیں اب اس سے یوز ٹو ہو جانا چاہیے، کیونکہ جب تک ایک بھی نریندر مودی جیسا انسان بھارت میں ہے اور کشمیر کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوتا، یہ ایسی چیزیں ہوتی رہیں گی، لہٰذا یوز ٹو ہو جانا چاہیے. لیکن جو میرے لیے خطرناک بات ہے وہ یہ نہیں ہے، نہ یہ سچویشن ہے، نہ بھارت کا 27.5 خرب کا دفاعی بجٹ ہے، نہ 2 ایٹمی طاقتوں کا مخالف ہونا ہے. میرے لیے خطرناک بات یہ ہے کہ اس وقت انڈیا رشیا کا پرانا الائی ہے، چائنا اور امریکہ کا نیا پارٹنر ہے. سعودی عرب UAE کے ساتھ اس کے بزنس ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے اور اس وقت افغانستان اور ایران اس کی مٹھی میں ہے. جبکہ ہماری سچویشن یہ ہے کہ جو ریاض کانفرنس میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہماری حیثیت، ہماری اوقات اور ہماری حیثیت کیا ہے. یعنی لہٰذا ہمارے جو گونگڑوں ہیں، ہمارے جنہوں نے ہمیں مولیاں گاجریں سمجھا ہوا ہے، ان گونگڑوں کو چاہیے کہ اس تنہائی کو ختم کریں، عالمی تنہائی کو، جو پاک بھارت جنگ سے زیادہ خطرناک ہے. تو لہٰذا آپشن تو نہیں ہے اور یہ زیادہ خطرناک تنہائی ہے. پلیز اسے ختم کریں مہربانی کر کے. اگر اس کے لیے فاطمی صاحب کو بھی آنا پڑتا ہے تو وہ بھی آ جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس تنہائی کو ختم کریں. ارشاد بھٹی صاحب بھی نئی کا آپشن لے رہے ہیں. پاکستان کے لیے زیادہ خطرناک اس کی عالمی تنہائی ہے، یہ بات ساتھ کر رہے ہیں. منیر فاروق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں ایمفسس کروں گا ویسے اس بات پر جو شہزاد چودھری صاحب نے فرمایا ہے ابھی. انفیکٹ انہوں نے جو بات کہی ہے اس کے بعد گنجائش بہت کم رہ جاتی ہے. انہوں نے تو بیسیکلی ایویلیویٹ کیا ہے، جس کو ہم دھمکی سمجھ رہے ہیں، انہوں نے اس کو بڑے بہتر طریقے سے گریڈ کیا ہے کہ بیسیکلی انڈین جو ایئر چیف ہے وہ کہہ رہا ہے اپنی فورس کو.
میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایمننٹ قسم کی ایسی دھمکی ہے یا کوئی ایسی سچویشن ہے جو ہمیں ہوتی بھی نظر آ رہی ہے جس میں ہمیں لگے کہ بہت کو کشیدگی بڑھ سکتی ہے. ایک تو کشیدگی مجھے اس لیول پر جاتی ہوئی نظر بھی نہیں آ رہی کہ جہاں پر خدا نخواستہ آپ کسی طرح کی فل سکیل وار میں چلے جائیں. یہ چھوٹی موٹی جو سچویشن ہے یہ تو ڈیولپ ہوتی رہتی ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ جو سینٹیمنٹ ہے پاکستان کے اندر بھی, اور میں جب بات کرتا ہوں تو ظاہری بات ہے عوام کی تو سپورٹ ہوتی ہے لیکن فوج لڑتی ہے, ایئر فورس لڑتی ہے, نیوی لڑتی ہے, تو وہ سینٹیمنٹ یہاں یہی ہوتا ہے کہ آپ 1 اٹیک کریں گے ہم 2 کریں گے, آپ 4 کریں گے ہم 8 کریں گے. تو سینٹیمنٹ وہ یہاں پر موجود ہے. وہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے LOC کے اوپر جی کوئی چوکیاں تباہ کر دی, ہم اس کو ریبٹ کرتے ہیں, ہم فوٹیج جاری کر دیتے ہیں کہ ہاں اس طرح تباہ کی جاتی ہیں اور ہم نے آپ کی تباہ کی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی سچویشن ہے جس میں ان دا ٹائمز ٹو کم کو بہت سچویشن جو ہے پاکستان کے لیے کو بڑی کمپلیکیٹ ہو جائے گی. ہاں یہ جو بات ہے جس کی طرف ارشاد بھٹی صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ انٹرنیشنلی پاکستان کے لیے ایک کنسرن ضرور ہے کہ ہماری ڈپلومیسی کتنی اچھی ہے, لیکن اس میں صرف یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فارن آفس کی نااہلی ہے یا منتخب حکومت کی نااہلی ہے, کیونکہ ہماری فارن پالیسی جو ہے وہ ایک جگہ پر بنائی نہیں جاتی. میں نیشنل سیکورٹی پالیسی کی بات نہیں کر رہا, میں صرف فارن پالیسی کی بات کر رہا ہوں. تو لہٰذا فارن پالیسی آپ کسی بھی ملک کے حوالے سے بنائیں, چاہے دنیا کے اندر اپنے آپ کو شوکیس کرنے کے لیے بنائیں, تو پاکستان کے اندر اس کی فارمولیشن میں 2 مختلف ایلیمنٹس جو ہیں ان کی شمولیت ضروری ہے. اور اب یاد رکھیے کہ کسی بھی ملک کے حوالے سے پاکستان کی فارن پالیسی اکیلی نہ حکومت بنا سکتی ہے نہ فوج بنا سکتی ہے جب تک اکٹھے نہ بیٹھا جائے. نہیں کا آپشن لیتے ہوئے پاکستان کی فورن پالیسی پر کام کی ضرورت ہے. سپورٹ کریں ارشاد بھٹی صاحب کے کامنٹ کو کہ پاکستان کو عالمی تنہائی ختم کرنے کی ضرورت ہے. امتیاز عالم صاحب, پینل پورا متفق ہے نہیں کے آپشن کے ساتھ کہ صورتحال جنگ کی جانب نہیں جا رہی, آپ کس طریقے سے ایویلیویٹ کریں گے حالات کو؟ بھائی وہ بھی پاگل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں, ہم بھی پاگل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں, یعنی میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن, باہمی طور پہ یقینی تباہی کے اسباب دونوں طرف ہیں. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عرصے سے یہ جو ہوتے ہیں ماحول خراب ہوتے ہیں, فوجیں سرحدوں پہ آتی ہیں, جنگ نہیں ہوتی. یہ جو ہمارا بیانیہ ہے نا کہ ہر روز بھارت سے بیان آتا ہے دندان شکن جواب دیں گے اور تباہ کر دیں گے اور سبق کر دیں گے, اور یہاں سے جواب آتا ہے کہ ہم تیار ہیں ہر طرح کا, یہ بیانیہ بھی اب پھسپھسا ہو گیا ہے. ہر روز صبح شام سن کر ہر روز آپ کے ٹروپس کو اور عوام کو آپ کی اس طرح کے زوردار بیانوں کی ضرورت نہیں ہوتی. جتنے زیادہ دیتے جائیں گے اتنی ان کی اثر کم ہوتا جائے گا. یہ جنگ نہ امن کی صورت ہے, یہ بڑے عرصے سے چل رہی ہے, اسے ختم ہونا چاہیے. پراکسی وار ختم ہونی چاہیے, بات چیت شروع کرنی چاہیے, پاکستان کو آفر کرنا چاہیے جنرل باجوہ کو کہ آئیں بات کرتے ہیں. پھر یہ کہ پاکستانی گورنمنٹ کو یہ جو میڈیا جنگی ماحول بناتا ہے, آپ کا سوال بھی ہے اب جنگ ہے ہونی ہے نہیں ہونی ہے, ایجنڈے پہ آ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سب کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے. اگر یہ سکردو میں مشقیں نہ ہو رہی ہوتی تو ہماری ایئر چیف بیان نہ دیتے. اور آج جو ایئر مارشل صاحب نے باتیں کی ہیں ہمارے اس پروگرام میں, میرا خیال ہے اگر اچھے حالات ہوتے تو بھارتی ایئر مارشل کو فون کرنا چاہیے تھا. یہ جو آپ ہمیں کمزوریاں گنوا رہے ہیں, ذرا اس پہ ہمیں ذرا مشورہ دے دیجیے. ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ 2 طرفہ جو خود انحصاری ہے انٹر ڈیپینڈنس کو بڑھانا چاہیے. چینی صدر نے مشورہ دیا ہے پاکستان کو اس سمٹ کے دوران, ون بیلٹ ون روڈ کے دوران, کہ اگر آپ کی سرحدیں گرم رہیں گی تو سرمایہ کاری نہیں ہوگی. پاکستان کو بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ضرورت ہے اور اس کے لیے سرحدوں کو ٹھنڈا رکھنے کی ضرورت ہے. اگر بھارت اگر نہ بھی چاہے تو ہماری ضرورت ہے کہ ایسا ہو کہ ہماری سرحدیں ٹھنڈی رہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو تجارتی معاہدہ ہوا تھا اور جو پہلے سے چیزیں تھیں, ہمیں جانا چاہیے دوبارہ بات چیت کے بورڈ میں. اور مجھے امید ہے کہ یہ جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے وہاں مودی اور وزیر اعظم نواز شریف کی ملاقات ہوگی, اور ہمیں اس کے لیے بھی ماحول بنانا چاہیے. عائشہ چھوٹی سی بات اگر آپ 30 سیکنڈز اپنے تجربے سے بات کو آگے لے جاتے ہوئے, کیونکہ ارشاد بھٹی صاحب نے مینشن کیا نہ 84 والے حالات ہیں, نہ 2002 والے حالات ہیں, نہ ہی کارگل کی کوئی سچویشن ہے, بلکہ اس سے بہت دور تقریباً امن کی سچویشن ہے LOC کی ایکسچینجز کے علاوہ. تو اس لیے گھبرانے کی کوئی ہرگز سچویشن نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی کشیدگی بڑھنے نہیں جا رہی. پینل متفق ہے نہیں کا آپشن لے رہے ہیں. شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کوئی گھبرانے کی بات نہیں, کوئی ایسی صورتحال نہیں, بالکل نارمل صورتحال ہے. پاکستان کو لے کر عالمی سطح پر اپنی پالیسیز دیکھنے اور فارن پالیسی پر بھی پینلسٹ کی جانب سے بات کی گئی ہے. بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, بات کریں گے سوشل میڈیا پر دیے جانے والے بیانات, حکومتی نگرانی ہونی چاہیے, پینل کس طرح سے دیکھتا ہے جو کچھ سوشل میڈیا پر اور جو حکومت سے بیان آ رہے ہیں, یہ سب آپ جان سکیں گے تجزیے کے ساتھ بریک کے بعد.
रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद। आज़ादी इजहार राय और सोशल मीडिया पर कोई कदगन नहीं लगा रहे, लेकिन कोई भी जमहूरी मुल्क सोशल मीडिया को मादर पिदर आज़ादी नहीं दे सकता और न ही कबूल है। कानून और आइन के मुताबिक सोशल मीडिया के हवाले से रेड लाइन खींचेंगे। इन ख्यालात का इजहार गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने मीडिया से गुफ्तगू में किया। वज़ीर दाखिला का कहना था कि सोशल मीडिया से मुतालिक इशूज़ को हल करने के लिए तमाम सर्विस प्रोवाइडर से बात की जाएगी कि वो पाकिस्तान में अपने दफातर कायम करें। सोशल मीडिया के SOP सियासी जमातों के इत्तफाक़ राय से बनाने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से भी कहेंगे। कुछ लोग बगैर किसी वजह के सोशल मीडिया पर चाचे मामे बन रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज मवाद को एक दफ़ा ज़रूर देख लें। चौधरी निसार अली खान का यह भी कहना था कि पाक फौज के हवाले से तज़हीक आमेज मवाद अपलोड करने पर अब तक 27 IDs की शनाख्त हुई है। इस मामले में शामिल अफराद के इंटरव्यूज FIA कर रही है। जो भी मुलव्विस पाया गया उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया गैर मुनज़्ज़म तरीके से चल रहा है। बेनामी IDs और दूसरों के नाम से ID बनाकर जो मर्जी के लिए शेयर किया जा रहा है। सोशल मीडिया की अहमियत का मुझ समेत सबको इल्म है। हम ये चाहते हैं कि सोशल मीडिया के लिए कुछ रूल्स होने चाहिए। फ्री फॉर ऑल सिस्टम सोशल मीडिया के लिए नहीं दे सकते हैं। जब से सोशल मीडिया FIA के साइबर क्राइम के इख्तियार में आया है तब से इसे देख रहे हैं। वज़ीर दाखिला का मजीद ये कहना था कि जो लोग सोशल मीडिया के हवाले से सड़कों पर निकलने की धमकियां दे रहे हैं वो तौहीन रसालत मवाद जो कि सोशल मीडिया पर चल रहा है एक नज़र देख लेते। उन्होंने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि खान साहब आप सोशल मीडिया पर फौज या अदलिया के खिलाफ किसी भी मुस्लिम लीगी की निशानदेही करें तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के ख्यालात अपनी जगह, मगर सवाल यह है कि रियासत कैसे किसी शख्स की जाती राय को रोकती है। सोशल मीडिया पर एक शख्स अपने जाती अकाउंट से कोई राय देता है, ये उसका हक है। मेरा और आपका इस राय से मुत्तफिक होना जरूरी नहीं। आप अकाउंट ब्लॉक कर सकते हैं, मगर किसी शख्स को FIA के जरिए उठा कर ले जाना और हरासा करना मुनासिब बात है या नहीं। इसी मामले पर सवाल रख रहे हैं पैनल से। किस तरीके से पैनल इस पूरी सूरत हाल को देख रहा है? सवाल इस तरह से है, सोशल मीडिया पर बयान इनफरादी मामला, क्या हुकूमत का निगरानी करना दुरुस्त कदम है? अगर आप दुरुस्त कदम समझते हैं तो हाँ का ऑप्शन, इत्तेफाक नहीं करते तो नहीं का ऑप्शन। इम्तियाज़ आलम साहब। देखिए, बुराई सवाल यह है कि हम सकाफती एतबार से और तहजीबी हिसाब से और जमहूरी अक़दार और रवैयों के हिसाब से और रवादारी के हिसाब से कितने पुख्ता हैं। जो माशरे घुटे हुए हैं, दबे हुए हैं, जहाँ पे आमरीतें रही हैं, जहाँ पे पुलिस सिस्टम चल रहे हैं, रियासतें आलमोस्ट सिक्योरिटी स्टेट्स बनी हुई हैं, वहाँ बहुत मुश्किल होती है आज़ादी इज़हार को। हमारे यहाँ बहुत बड़ा चैलेंज था आज़ादी इज़हार को दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों की जानिब से। इस प्रोग्राम से उठकर जाते हैं तो धमकियाँ मिलती हैं, कत्ल की धमकियाँ मिलती हैं और मालूम होता है कि ये किस सरकारी ग्रुप की तरफ से या सरकारी इदारे की तरफ से ये मुहिम चलाई जा रही है। सरकारी इदारे भी कर रहे हैं। ये सब बात नोट की जाती है। मैं क्या करता हूँ, मैं उसे डिलीट कर देता हूँ, उसे मैं ब्लॉक कर देता हूँ। ये एक हमारे पास राब्ता है। दूसरी बात ये है कि जो चौधरी साहब ने जो बात, अभी 1000 मुकदमात बन रहे हैं, आपने FIA को दे दिया है। अब तक जितनी कार्रवाई हुई है वो लोग हैं जो ज़्यादातर रोशन ख्याल लोग हैं या वो लोग हैं जो इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ करते रहे हैं। हमें बताया जाए, चौधरी साहब बताएं कितने इंतहा पसंदों, कितने फ़िरका परस्तों, कितने नफरत अंगेज़ों के ख़िलाफ़ उन्होंने कार्रवाई की है। हमें यही बताए, हमारी पैमराई बताए कि हमारे ख़िलाफ़ जो मुहिम चली, जो कत्ल करवाने वाली बात है, इस तरह के इल्ज़ाम लगाए गए, क्या कार्रवाई हुई, ऐसी चीज़ें जो। लेकिन लगता ये है कि इसकी बड़ी सिलेक्टिव एप्लीकेशन हो रही है, लोगों को डराया जा रहा है और ये भी एक जो मैदान मिला था आज़ादी इज़हार का वो भी छीना जा रहा है। मुझे इससे कतई तौर पे इख्तलाफ नहीं है कि जो गाली गलौज हो रही है और जो नफरत अंगेज़ी हो रही है उसे रोकना चाहिए। उसका तरीका ये भी है कि आप उन्हें बुलाएं और कहें कि भाई आप क्या कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ काफ़ी होगा इन लोगों के लिए कि ये रुक जाएंगे। लेकिन एक और बात, आखिरी बात मैं करूँगा कि ये सिस्टम ऐसा है कि आप ने फेसबुक बंद करके देख ली, आप ये बंद करके देख लें, ये आप बंद नहीं कर सकते। अब ये जो मॉडर्न इंफॉर्मेशन इनकलाब हुआ है, ये हर तरह की सेंसरशिप से आज़ाद हो गया। ऑप्शन क्या ले रहे हैं? निगरानी करना दुरुस्त कदम है, हाँ का ऑप्शन? मैं समझता हूँ नहीं, निगरानी जो फरमा रहे हैं ना हमारे पास कैपेसिटी है ना हो सकता है। इरशाद भट्टी साहब। देखिए, मैं इस हक में हूँ कि सोशल मीडिया को मादर पिदर आज़ाद नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया को बिलो द बेल्ट अटैक्स नहीं करने चाहिए। सोशल मीडिया को अदलिया, फ़ौज या कोई भी इदारा उसके हवाले से मोहतात रवैया और फैक्ट्स एंड फिगर पे अपनाना चाहिए और तज़हीक तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और सोशल मीडिया को वो ऐसा फोरम है जो इस फोरम को मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन करें क्या कि सोशल मीडिया जहाँ नॉलेज का ज़रिया है, जहाँ शऊर व आगाही का ज़रिया बन चुका है, वहाँ ये अवामी एहतसाब का सबसे बड़ा प्लेटफार्म बनकर सामने आया है।
اور اب جب آپ ایک طرف دو نمبریاں کریں گے معاشرے میں ہوں گی، ایک طرف کرپشن ہوگی، فراڈ ہوں گے، چیزیں خراب ہوں گی، تو کیا سوشل میڈیا پہ آپ کے لیے گھڑولیاں بھری جائیں گی؟ کیا چھاج پتاسے ونڈے جائیں گے؟ کیا آپ کے لیے فرشی اسلام ٹھوکے جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. جو کچھ آپ کریں گے ویسا آپ دیکھیں گے، یہ تو ہے. اور دوسری بات ہے کہ اب جو ریاض کانفرنس میں ہوا ہے، ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا ہے، اس کا سوشل میڈیا پہ کیا کرے؟ اب اس میں کہا جائے کہ میاں صاحب کو وہاں سے جاتے ہی ٹرمپ نے کندھوں پہ اٹھایا، کنگ نے جفی ڈالی اور مین کرسی پہ بٹھا کے کہا کہ آؤ حضور. اب تو یہی ہوگا، جو کچھ نظر آئے گا وہ سارا کچھ ہوگا، وہ سامنے نظر آئے گا. اور آج جو ریڈ لائنیں کھینچنے والے چودھری نثار صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں، پہلے انہوں نے جو فوج کے حوالے سے ریڈ لائنیں عبور کی تھیں، اسمبلی کی تقریریں ان کی اٹھا کے دیکھ لیں. یہ کیا کیا فوج کے بارے میں کہتے ہوتے تھے، کیا کیا گفتگو کرتے ہوتے تھے. وہاں ضابطہ اخلاق نہیں ہے، کوئی اور فورم پہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزوں کو دو عملی نہیں ہونی چاہیے، منافقت نہیں ہونی چاہیے. اور ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا ایک چیک اینڈ بیلنس کے میں حق میں ہوں کہ ایک چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے ہمارے جیسے معاشرے میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ طبقہ اشرافیہ یا طبقہ بدماشیہ کو اپنے کرتوت بھی ٹھیک کرنے چاہیے. ٹھیک بھٹی صاحب، وہ کرتوت ٹھیک ہوں گے تو سوشل میڈیا پہ بھی ٹھیک ہوگا. اس لیے میرا خیال ہے کہ مناسب چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. ہاں کا آپشن لے رہے ہیں، کچھ نہیں کرنا چاہیے. نگرانی درست ہے. ہاں جی بالکل بالکل. حسن نثار صاحب، دیکھیں ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ دو پاؤں والوں کی نگرانی نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے، اداروں کو ایک اور بات سوچنی چاہیے. اس ملک میں قحط ہے اوریجنل تھنکنگ کا، کریٹو تھنکنگ کا. اداروں کو جینون پلس مل رہی ہے. یہ اس کو تضحیق کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ جینون پلس ہے. دیٹ از دا وے پیپل آر تھنکنگ. ایک بات. دوسری، یہ مادر پدر آزادی والی بات ہے، اچھی بات ہے، اکیڈیمکلی ٹھیک ہے، لیکن پورا معاشرہ اگر مادر پدر آزاد ہے. ابھی ٹکر دیکھ رہا تھا میں آپ کی بریک کے دوران کہ بھتہ خور ایکٹیو ہو گئے ہیں کراچی میں. اچھا، بھتہ خوروں سے قبضہ گروپس تک، طلبہ سے لے کے امتحانی مراکز اور پیپرز بیچنے والے اساتذہ تک، برسرے پیکار وکلاء سے لے کے گردہ نوچ ڈاکٹروں تک، ملاوٹ مافیا جس کا آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. میں چونکہ اس کا اسٹوڈنٹ ہوں، آپ کے گمان میں بھی نہیں ہے آپ کی اولادوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. 2 نمبر دواؤں تک، سرے محل سے لے کے پناما تک، یہ مادر پدر آزاد ہے سارے. تو میں بھئی اپنے آپ کو کیوں ڈپرائیو کروں اس آوارہ مزاجی سے، اس پلیئر سے؟ آپ مجھے بتائیں بھائی. تو لے دے کے آپ کو سوشل میڈیا نظر آ رہا ہے. ریڈیکلس ہے، یہ اپروچ ہی ریڈیکلس ہے. آپ نہیں کا آپشن لے رہے ہیں؟ کہہ دیے نہیں، بات ہی فضول ہے اور یہ ہونا بھی نہیں ہے. اچھا چلیں، آپشن پھر نہیں کہنا، جو نہیں ہونا تو آپ کہہ رہے نہیں کرنا چاہیے حکومت. اوور آل ریفائن کریں معاشرے کو، تیار کریں اس کو میچورٹی کی طرف. ٹھیک ہے، یہ میں پینل سے کہوں گی امتیاز صاحب نے بھی نہیں کا آپشن دیا تھا. ٹھیک، ہمارے سامنے 2 نہیں اور 1 ہاں کا آپشن ہے. بریک پہ جائیں گے، بریک سے آئیں گے منیب، شہزاد صاحب اور بابر صاحب جانیں گے کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں بریک کے بعد. سوشل میڈیا پر بیان انفرادی معاملہ ہے، کیا حکومت کا نگرانی کرنا درست قدم ہے؟ منیب فاروق صاحب. دیکھیے، میں بحثیت ایک قانون کے طالب علم کے یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی یہ انفرادی مسئلہ ہے، اور ہمارا کیونکہ ریاست جو ہے اس کا اپنے آپ کو اس نے جس طرح سے شیپ اپ کیا ہے، ایک عجیب سی میں کہوں گا ایک پولیس اسٹیٹ بن گئی ہے. ہم مورل پولیسنگ کی طرف بھی چل پڑتے ہیں. پچھلے دنوں ایک کوشش تھی، بلکہ اب تو معزز عدالتوں کے اندر بھی یہ معاملات ڈسکس ہوتے ہیں. لیکن یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر آپ اگر کوئی کوڈ آف کانڈکٹ لائیں گے بھی تو اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے؟ اور جب اسے امپلیمنٹ کریں گے تو پھر آپ کے پاس ڈرائیونگ فورس کیا ہوگی؟ آپ ایک ایک چیز کو، ایک ایک پوسٹ کو مانیٹر کیا کریں گے اور پھر لوگوں کو پکڑ کے اندر دیا کریں گے. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں، میں خود اس بات کو بڑے ایڈوکیٹ کرتا ہوں ہر جگہ پر کہ اس طرح آزادی ہر ایک کو نہیں دی جا سکتی کہ لوگوں کی تذلیل کی جائے، ان کے خلاف خواہ کا پروپیگنڈا کیا جائے. لیکن اس کو ایکچولی آپ امپلیمنٹ کس طرح کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ جس قوم کو، جس نیشن کو ابھی تک یہی نہیں پتا اور وہ اسی میں کنفیوزڈ ہے،
اور ہم بڑے بلیٹنٹلی مین سٹریم میڈیا, سوشل میڈیا کو تو چھوڑ دینا, مین سٹریم میڈیا پہ بیٹھ کر ابھی بھی جمہوریت کو جمہوریت نہیں سمجھتے, اس کو گالیاں دیتے ہیں اور بڑے کروفر سے دیتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر ایک کوئی اور ہی سسٹم آنا چاہیے اور جو ہے یہ جمہوریت نہیں ہے. تو پھر وہاں جمہوری حق کی کیا بات ہوئی؟ اور پھر ہم جمہوری حق جب کلیم کرتے ہیں تو ہم کلیم یہ کرتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے سڑک بلاک کر دی ہے تو یہ میرا جمہوری حق ہے کیونکہ میں احتجاج کر رہا ہوں. میرا جمہوری حق صرف اس وقت تک ہے, اس جگہ تک ہے جہاں پر وہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں, لیکن جب میرے جمہوری حق سے آپ کو انکنوینئنس ہوگی تو وہ کوئی جمہوری حق نہیں ہے. میں دھرنا دے کر بیٹھ جاؤں اور آپ کے گھر کا رستہ بلاک کر دوں کیونکہ ریاست کے ساتھ مجھے گلا ہے اس لیے نہیں میں آپ کا رستہ بھی بلاک کر رہا ہوں, تو یہ میرا کوئی جمہوری حق نہیں ہے. آزادی رائے اسی حد تک ہے کہ میں رائے ضرور اپنی بیان کروں, لیکن اگر میری رائے سے آپ کی تذلیل ہو رہی ہے, آپ افیکٹ ہو رہے ہیں, تو وہ کوئی آزادی نہیں ہے. میرا ملک کا قانون آئین مجھے یہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. آپشن کیا لے رہے ہیں؟ میں آپشن یہ لیتا ہوں جی کہ ہو نہیں سکتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے. آلریڈی ہم بڑی جگہ پر پولیسنگ کر رہے ہیں. شہزاد صاحب. عائشہ, شخصی آزادی کا تعلق معاشرتی رویوں کے ساتھ ہے, اور جو معاشرے جس لیول پہ ایگزسٹ کرتے ہیں آزادی بھی اسی نوعیت کی اور اسی قسم کی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ہم چاہتے تو یہ ہیں کہ ہم ڈنمارک کی طرح ہو جائیں, امریکی بھی بہت چاہتے ہوں گے کہ وہ ڈنمارک کی طرح ہو جائیں, لیکن جس قسم کی شخصی آزادی ڈنمارک یا اسکینڈینیویا میں ہے وہ امریکہ بھی اپنے اوپر لاگو نہیں کر سکتا. اچھا, وہ برطانیہ بھی اجازت نہیں دیتا اس قسم کی شخصی آزادی کی جو کہ ان اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر. اس کا مطلب ہے ہر آزادی کا تعلق اپنے ماحول سے اور اپنے کلچر کے ساتھ ہے. ایک تو یہ ہمیں سمجھ آنا چاہیے. دوسرا, ہر آزادی کے ساتھ ذمہ داری ایک بہت بڑی آ جاتی ہے. فنڈامنٹل رائٹس ہیں تو ڈیوٹیز بھی ہیں. اچھا, جب تک آپ اپنے فرائض کو نہیں سمجھیں گے اور صرف آزادی کو لے کے چلیں گے تو پھر تو آپ کسی کنٹرول میں اور کسی چیز میں نہیں آ سکتے. تیسرا, میری نظر کے اندر ہمارے جیسے معاشرے اور پاکستان جیسے معاشرے جن کی بلوغت بہت پیچھے رہ چکی ہو یا نہ اچیو ہوئی ہو, وہاں پہ ایک ایسا عمل جس پہ کہ ان کو سکھایا جائے, بتایا جائے, جس کہ حسن نثار صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ان کو بڑھنے دیں, آگے چلنے دیں. بے شک اپنے دماغ کو استعمال کریں, لیکن کہیں نہ کہیں گائیڈنس میں. ہم کہتے ہیں نا علماء نے اپنا کام نہیں کیا, استاد نے اپنا کام نہیں کیا, سول سوسائٹی کے لیڈرز نے اپنا کام نہیں کیا, ہماری سیاسی لیڈرشپ نے اس معاشرے کو بنانے میں اپنا کام نہیں کیا, بلکہ جو کیا خراب کرنے میں کیا. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم اس ماحول کے اندر جب ایک لے کے آتے ہیں سوشل میڈیا کو, تو سوشل میڈیا ان تمام کانٹرڈکشن کا اظہار ہے جو کہ ہمارے معاشرے کا بالکل ویزیبل فیکٹ بن چکی ہے, فیسٹ بن چکی ہے. اس چیز کو کریکٹ کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت ریگولیشن کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ ضرور ہونی چاہیے. اگر یہ ہوگی تو یہ معاشرہ بہتر طور پہ تشکیل پا سکے گا. ورنہ وہی مادر پدر آزاد قسم کی آزادی, گو کہ بڑی اچھی مثالیں دی حسن نثار صاحب نے کہ اور کہاں پہ ہے جو یہاں پہ لاگو کرنا چاہتے ہیں, لیکن میں پھر بھی اس امید کے ساتھ کہ یہ معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے, بہتر ہونا چاہیے, اور جہاں ممکن ہو وہاں پر اس کو ریگولیٹ بھی کیا جانا چاہیے اور سکھایا جانا بھی چاہیے. بابر ستار صاحب. میری نظر میں ہر لحاظ سے غلط ہے عائشہ. قانونی طور پہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس چیز کا, کس قانون کے نیچے اختیار استعمال کر رہے ہیں. پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے نیچے اینٹی ٹیرر کے اگینسٹ اگر کوئی ٹیررزم کو فروغ دے رہا ہو آپ کر سکتے ہیں, ہیٹ سپیچ کے زمرے میں آتا ہو تو آپ کر سکتے ہیں, اور اس کا بھی ریلیجس سپیچ سے تعلق ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی اداروں کے اوپر بات چیت, کسی انڈیویجول کو آپ ڈی فیم کریں فالس انفارمیشن کے ساتھ, وہ کمپلینٹ کر سکتا ہے, اس کے اوپر مقدمہ چل سکتا ہے. لیکن اس طرح کا پالیسی کا فیصلہ کرنا اس قانون کے نیچے کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی اختیار نہیں ہے ایف آئی اے کے پاس ایسا. یہ اختیار ہے کہ اگر سپیچ ایسی ہے جو اداروں کے خلاف ہے یا سیکیورٹی کے خلاف ہے, آپ اس سپیچ کو بلاک کر سکتے ہیں. لیکن کس قانون کے تحت لوگوں کو بلا کے انہیں انٹروگیٹ کر رہے ہیں اور ایک پالیسی بتا دی کہ ہم سب کی سرویلنس کریں گے اور ہم بلاتے رہیں گے لوگوں کو. قانونی لحاظ سے کوئی گنجائش نہیں ہے. سیاسی لحاظ سے غلط ہے. انہیں اس وقت خیال آیا جب لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں فوج کی ایک پالیسی کو جو انہوں نے لی ڈان لیگز کے کانٹیکس میں جو پی ایم ایل این کے فیور میں تھی, اور دوسرا کچھ ججز کو غلط کرٹیسائز کر رہے ہیں, لیکن کرٹیسائز کر رہے ہیں جن کے فیصلے سے پی ایم ایل این کو تھوڑی سی ریلیف ملی, اور ان ججز کو پروموٹ کر رہے ہیں یا انہیں سیلیبریٹ کر رہے ہیں جنہوں نے پی ایم ایل این کے خلاف فیصلہ دیا. تو اس وقت انہیں جوڈیشری کا بھی خیال آ گیا اور فوج کا بھی خیال آ گیا اور اسے ڈیفینڈ کرنے کا بھی خیال آ گیا. کنسیپچولی اس ملک میں کریٹیکل تھنکنگ تو ہے ہی نہیں. ہمارے انسٹیٹیوشنز نے غلط فیصلے کیے ہیں, ہماری ہسٹری گواہ ہے اس چیز کی. جوڈیشری نے بھی غلط فیصلے کیے ہیں, ملٹری نے بھی غلط فیصلے کیے ہیں. اگر اس کی آپ کرٹیک کر رہے ہیں تو اس سے اداروں کی کریڈیبلٹی کیا برباد ہو جائے گی. کرنے دیں لوگوں کو کرٹیک. یہاں تو لوگ سوچتے نہیں ہیں, بات نہیں کرتے, بات کرنے دیں آپ لوگوں کو. اور
लॉजिकली आप ये कर सकते ही नहीं है। आप किस तरह जुबाबंदी करेंगे लोगों की? एक बंदा अगर दही बेच रहा है और वो क्रिटिसाइज करता है गवर्नमेंट को, आप उसे रोक सकते हैं। अब उसके पास ट्विटर है या उसके पास फेसबुक है, उस पर एक्सप्रेशन कर सकता है। तो ये चीज हर लिहाज से गलत है मेरे ख्याल से। ठीक, नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं बाबर सत्तार साहब। हमारे सवाल के जवाब में 2 हाँ के ऑप्शन लिए गए हैं शहजाद चौधरी, इरशाद भट्टी साहब की जानिब से, बाकी 4 नहीं के ऑप्शन लिए गए और बड़ी सख्त तौर पर इसे तनकीद का निशाना बनाया गया कि इनफरादी मामला है, लोगों को कहने दिया जाए जो वो कहना चाहते हैं, जिस चीज़ का इजहार ख्याल करना चाह रहे हैं। आज का प्रोग्राम आपने देखा, आप भी भेज सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।